مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اولیاء کرام کے متعلق دلوں میں نفرت پالتے ہیں, دشمنی پالتے ہیں ان مزارات کے خلاف, اور سنیوں کی ایک بڑی جماعت کو قبر کے پوجنے والے کہہ کر کے ان کو مشرک اور بدعتی کہہ کر کے ایک سائیڈ کرتے ہیں. عقل کا استعمال کرو. نبیوں کے بعد اس امت کا رہبر کون ہے؟ انسانیت کا, مخلوق کا رہبر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیامت تک کون اس امت کی رہبری کرے گا؟ وہ اللہ کے ولی ہیں جو ہر زمانے میں آتے ہیں اور رسول اللہ کے اخلاق دکھا کر کے اس امت کی رہبری کیا کرتے ہیں. اور کچھ اولیاء کرامات سے, کچھ اولیاء اپنے علم سے, اپنے تقوی سے, اپنی زبان سے اس امت کی رہبری قیامت تک ہوتی رہے گی. آج سرکار تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر آنے کے بعد ایک چیز میں بھی محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھ جانا, بے شک آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. اس آستانے پر آنے کے بعد ہر طرح کا خوف دل سے نکل جاتا ہے, ڈر نہیں ہوتا. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اسی لیے قرآن کی میں نے آیت پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے جو دوست ہیں, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, نہ انہیں دنیا میں کسی بات کا خوف ہوتا ہے, نہ آخرت میں کسی بات کا رنج ہوتا ہے, کسی بات کا غم نہیں ہوتا. دنیا میں جو بے خوف ہو کر کے جیت کر چلے گئے, ان کے آستانے پر جو آتا ہے اسے بھی بے خوف کر دیا جاتا ہے. ڈرو مت کسی سے. تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھو. اکثر سنیوں کا حال یہ ہے کہ مزارات پر غلاف, چادر, گاگر اور پھولوں تک ہی رہ گئے. کبھی اٹھا کر کے ان کی سیرت بھی پڑھ لیا ہوتا تو ایمان تازہ ہو جاتا. محبت کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں, دشمنی کرنے والوں سے بھی کرتا ہوں, محبت بھی کرنا ہے تو پڑھ لکھ کر کے محبت کرو, دشمنی کرنا ہے تو بھی پڑھ لکھ کر کے کرو, تاکہ سمجھ میں آ جائے گا معیار. کبھی سورج کو دیکھا ہی نہیں اور سورج سے نفرت کرنے لگے آدمی, دشمنی کرنے لگ جائے تو بیوقوف نہیں ہے. ذرا باہر تو آ, اجالا کس کا ہے پتا تو چلے. کوئی گھر کے چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہے سورج ایسا ہے, سورج ویسا ہے, سورج ایسا ہے, سورج ویسا ہے, اسے پتا ہی نہیں کہ دن بھر کا جو اجالا ہے وہ سورج ہی کی وجہ سے. ایسے شخص کو باہر آ کر کے سورج دیکھنا چاہیے. میرا اشارہ سمجھو. کسی کو تنقید بھی کرنا ہو تو اس کے بارے میں پڑھ لکھ لیا کرو. تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس آستانے کو پڑھو. زندگی کے ایک دو دن نہیں, ایک دو دن نہیں, ایک دو مہینہ بھی نہیں, ایک دو سال بھی نہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. جیل کے اندر جو قیدیوں کو سب سے زیادہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو کس بات کی جانتے ہیں؟ کھانے پینے میں بھی سب چیزیں مل جاتی ہیں, ارے بہت کچھ بھی مل جاتا ہے, لیکن ہر جیل میں ایک یارڈ ہوتا ہے جہاں پر مانسک سنتولن جو کھو جاتے ہیں نا, جن کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں, ان پاگلوں کو ایک یارڈ میں رکھا جاتا ہے. ان کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. اور قیدیوں میں سے اگر کوئی بدماشی کرے تو پاگلوں کے ساتھ اسے 2 دن رکھ دیتے ہیں, بس کافی ہے. وہ سزا ہے جیل کے اندر بھی. اگر کوئی زیادہ اچھا خاصا قیدی پریشان کر رہا ہے لوگوں کو تو اس کو لے جا کر پاگلوں کے ساتھ 2 دن رکھتے ہیں. وہ چلا چلا کر کے معافی مانگ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے اس وارڈ سے نکالو جلدی. باقی مار لینا, لکڑی سے توڑ لینا, جب یہ پاگلوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. 2 دن کی بات کہہ رہا ہوں. اور جھوٹے موٹے کوئی بیمار ہونے کی کوشش کرے جیل میں, ہم جانتے ہیں, اس کو بھی جیل ڈپارٹمنٹ کے پولیس والے سمجھتے ہیں, 1 دن پاگلوں کے یارڈ میں ڈال دیتے ہیں. اس کا پیٹ درد بھی چلا گیا, سر درد بھی چلا گیا, جلدی سے بھاگ کے آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ان پاگلوں کے یارڈ میں 2 دن بتانا جیل کے قیدی کے لیے بھی بھاری ہوتا ہے, نہیں جانا چاہتا ہے. لیکن جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا حضور سرکار تاج الاولیاء کی, تاریخ میں فرمایا گیا 1-2 دن نہیں, 1-2 مہینہ, 1-2 سال نہیں, 12 سال سے زیادہ پاگل خانے میں تاج الاولیاء نے وقت گزارا. اور کیسا وقت گزارا, کیسا وقت گزارا. 1 رات تم پاگل خانے میں رہ کر کے دیکھ لو, 2 دن تم پاگل خانے میں رہ کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا, ساری ہیکڑی نکل جائے گی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاگل کیا کرتے رہتے ہیں. وہ جھوٹے دیواروں سے بات کرتے ہیں, وہ
پیشاب پاخانہ کپڑوں میں کر لے جاتے ہیں، اچھا آدمی ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ 12 سال سے زیادہ کا عرصہ تاج الاولیاء نے پاگلوں کے ساتھ کیسے بتایا؟ ایک بات یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں دیوانہ ہو جائے وہ دیوانوں کے ساتھ رہنے پہ عیب نہیں محسوس کرتا، اس کے لیے کوئی عیب نہیں۔ ہاں، جس کو اپنے انا کی فکر ہے، اپنے اسٹیٹس کا اور اپنے اسٹینڈرڈ کی فکر ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں کہ اس کے ساتھ بیٹھوں، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ کتنے لوگ تو بیچارے ڈرتے ہیں، یہ مولانا نہیں، یہ مولانا کے ساتھ بیٹھیں گے کل پتہ نہیں کیا بول دیں گے۔ بابا تاج الاولیاء کی بارگاہ کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ جس وقت یہ راجا رگھوجی راؤ کے گھر پر قیام کیا کرتے تھے محل میں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، جب بھی بیان کرے تو یہ بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ کا ایک ولی راجا رگھوجی راؤ کے گھر رہتا تھا، اور 1-2 دن نہیں کئی سال قیام کیا۔ نواب، رئیس، بڑے لوگ بھی آیا کرتے ملنے کے لیے، علماء بھی آتے، سب آتے تھے، اپنی نیازیں حاصل کرتے، اپنی ضرورتیں۔ لیکن اس زمانے میں ایک خاتون ایسی تھی، ایک عورت، وہ ہندوستان میں اس وقت بھی سماج میں بٹے ہوئے لوگ، اونچ نیچ کے فرق میں بسے ہوئے لوگ موجود تھے، کچرا جھاڑنے کا اور گٹر صاف کرنے کا کام کرنے والی عورت تھی۔ وہ عورت ایک دن سوچتی رہی، میرا کام تو بڑا چھوٹا ہے، میں گٹر صاف کرنے والی، کچرا جھاڑنے والی، لوگ مجھے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن تمنا ہے ایک دن میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں اور بابا تاج کو کھلاؤں۔ کئی دن سے سوچتی رہی، ہمت نہیں ہوئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ہمت جٹا کر کے کچھ کھانا بنا لیا، اب بتایا، پوچھا کہ کہاں ہے تاج الدین بابا؟ بتایا گیا کہ راجا رگھوجی راؤ کے گھر اس محل میں قیام فرماتے ہیں۔ پوچھا وہاں کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہا ہر جگہ سے کھانا آتا ہے، بابا سب کے کھانے میں سے تھوڑا لے لیتے ہیں دل رکھنے کے لیے۔ تو اس نے سوچا میرا بھی کھانا لے کر کے چلی جاتی ہوں، کھانا بنا کر کے لے گئی۔ محل میں داخل کہاں سے ہو پائے، بڑے لوگ آتے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر ہمت ٹوٹ گئی۔ اس عورت نے جو کچرا جھاڑنے کا اور گٹر صاف کرنے کا کام کرتی تھی، اپنا بنا ہوا کھانا ایک جھاڑی پر باندھ دیتی ہے، کہا میری ہمت نہیں، بابا کو میں جا کر کے کھلاؤں، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے، مجھ کو حقیر سمجھتے ہیں لوگ، کم ذات کی سمجھتے ہیں۔ تو وہ اپنا کھانا نہیں لے جا سکی اندر، لیکن بہرحال دیدار کرنے کے لیے کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، سب آ گئے، دسترخوان بچھا۔ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظروں کو سمجھو، دسترخوان پر نواب، رئیس، علماء، فقہا، بہت سارے لوگ اس دن کھانے لے کر آئے، اپنے توشے کھولے۔ تاج الاولیاء فرماتے ہیں چلو سب کھانا شروع کرو۔ کھانا شروع کرنے کے بعد آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس کے بعد آپ سے کہا جاتا آپ شروع کرو حضرت، اس کے بعد ہم شروع کریں۔ تاج الاولیاء کہتے ہیں آج ہمارا اس دسترخوان پہ کھانے کا من نہیں کر رہا، جاؤ باہر درخت پہ کھانا لٹکا ہوا وہ لے کر کے آ جاؤ۔ کیا بات ہے، واہ! باہر درخت پہ کھانا کا توشا لٹکا ہوا وہ لے کر کے آؤ۔ لوگوں نے کہا باہر درخت پہ کون کھانا باندھ کے جاتا ہے؟ لوگوں نے اصرار کیا حضور ہم بڑے چاہ سے یہ کھانا لے کر کے آئے۔ کہا نہیں میں تو آج وہی کھانا کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود اٹھے اور محل سے باہر آئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور درخت کے اوپر جو بندھا ہوا تھا توشا کھولا، اپنے ہاتھ سے مزے لے کر کے کھاتے رہے۔ جب کھانا مکمل ہوا کئی لوگوں نے اصرار کیا ہمارا بھی کھانا کھا لیں، نہیں اس دن تو اسی کھانے کو آپ نے تناول کیا۔ بعد میں پوچھا لوگوں نے کہ یہ کھانا تھا کس کا، یہ کہاں سے بندھا تھا؟ تو وہ خاتون آگے بڑھ گئی اور کہا اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ راز ہی رہ جائے، میں گٹر کا کام کرنے والی، کچرا جھاڑنے والی عورت، دنیا مجھے کمتر سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، لیکن چاہت تو میری بھی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے بابا کو کھانا کھلاؤں۔ بڑی چاہ سے میں آج کھانا بنا کر کے لائی تھی، لیکن ہمت نہیں بھی، بڑے رئیسوں کے دسترخوان پر میرا کھانا کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن اللہ والا سچ نگاہ سے دیکھو تو وہ رسول اللہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مدینے کی یاد تازہ کیا تاج الاولیاء نے۔ جانتے ہو یہ وہ سنت عظیمہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک عورت آنے لگی، پاگل عورت تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا تھا اور وہ بڑھتی آ رہی تھی۔ صحابہ نے اس کو روک دیا کیونکہ بڑبڑ کرتی تھی، بہت بولتی تھی، جس کے سامنے زبان کھل جائے اناپ شناپ جو بولنا ہے سب بول جاتی تھی۔ تو صحابہ اس کو روکنے لگے کہ رسول اللہ کے قریب آئے گی، پتہ نہیں کیا بولے گی، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہٹو اسے آنے دو۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پاگل عورت ہے, زبان کی لمبی ہے, کچھ بھی بولے جاتی ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ نوجوانوں توجہ سے, حضور فرماتے ہیں مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کا کوئی نہیں سنتا, اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے؟ اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ پھر وہ خاتون کو راستہ چھوڑ دیا صحابہ نے, وہ آئی میرے آقا کے پاس, ایک بات کو 10 بار بولتی رہی, میرے آقا سنتے رہے, ہاں کرتے رہے, ایسے سنتے رہے کسی بڑے دانشور کی بات سنی جاتی ہے. اسے احساس تک ہونے نہیں دیا کہ وہ پاگل عورت ہے. میرے آقا کی عظیم سنت تھی جس کو 1400 سال بعد ناگپور کی سرزمین پر تاج الاولیاء نے زندہ کر کے دکھایا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت اس کو کہا جاتا ہے. یہاں ذات اونچی ہے نیچی ہے اس کا فرق نہیں. اللہ نے, میرے نبی نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کلکم من بنی آدم کلکم من آدم وآدم من تراب, تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اسلام ہے جو ذات پات کے فرق کو مٹانے آیا ہے, کوئی اونچا کوئی نیچا. اسی لیے میرے عزیزوں مسجدوں میں جائیں تو صف کے اگل بغل ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی گیرج والا کھڑا ہے کہ کوئی محل والا کھڑا ہے. اسلام نے ہمیں شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا. تم گھر میں سیٹ ہوگے کروڑ پتی ہوگے, اللہ کی بارگاہ میں سب انسان ایک برابر ہیں. یہ تاج الاولیاء نے درس دیا, اسی لیے ان کے آستانے پر آنے کے لیے کسی کو روک ٹوک آج بھی نہیں. ہندوستان کی یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر سارے حاضر ہوتے ہیں اور جن کے باہر جانے کے بعد پتہ نہیں نکسیر پھر پھوٹ جاتی ہے, لیکن تاج الاولیاء کے دربار میں آنے کے بعد ان کی عقیدت پھر سے بڑھ جاتی ہے. عزیزان گرامی, اس بات کو یاد رکھیں, اللہ کا ایک ولی رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے آیا, ان کے معجزات کے کمالات کو اس زمانے میں دکھانے آیا ہے. ایک بات اور, بے خوف ہو کر کے جینا سکھایا جب انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا. ایک منشی صاحب تھے, وہ اپنی ملازمت کے لیے یا بزنس کے لیے بڑے پریشان تھے, اور ایک دن سرکار تاج الاولیاء کے پاس آئے. بہت منت سماجت کی, ہر جگہ دھکے کھاتا ہوں, نہ بزنس ہوتا ہے نہ کچھ جاب لگتی, کچھ نہیں ہوتا. کہا ٹھیک ہے. ایک دن وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تاج الاولیاء گئے, کہا اٹھ جا. جو چادر بچھا کر کے رکھا تھا انہوں نے جس پر بیٹھے تھے, کہا چادر اٹھا. تو چادر اٹھائے تو وہاں سب سونے چاندی کے سکے بھرے ہوئے. جانتے ہو منشی صاحب نے کہا اتنے پیسے, اتنی دولت یہاں چادر کے نیچے. تاج الاولیاء سے کہا حضرت اٹھاؤں سب؟ آپ نے کیا فرمایا, سب کے لیے یہاں کا پیغام ہے. تاج الاولیاء نے کہا نکورے بابا, یہ دیکھنے کی چیز ہے, لینے کی چیز نہیں ہے. دولت کا انبار تھا, سونے چاندی کے سکے تھے, اور چادر اٹھانے کے بعد منشی صاحب کہتے ہیں سب جمع کر لیتا. حضرت کہتے ہیں نہیں, یہ دیکھنے کی چیز ہے, لینے کی نہیں. لے لے گا بہت پریشان ہو جائے گا. پھر تاج اس پر چادر ڈال دی. منشی صاحب کہتے ہیں پھر میں بعد میں اٹھایا تو کچھ نہیں تھا, لیکن زندگی بھر اس واقعے نے مجھے ایسا غنی بنا دیا تھا کہ کبھی محتاجی نہیں آئی. عزیزان گرامی وقار, ہماری زندگی کو انہوں نے کئی ایسے کرامات سے مہمیز دیا ہے جو دنیا آج دولت کے پیچھے بھاگتی رہی اور سکون کچھ نہیں ہے. لیکن آج دیکھو, جس نے خود چاہ کر کے, ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تاج الاولیاء کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا تھا. آپ نے 3 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کو لوگ کچھ کرنے نہیں دیتے, میں تو پاگل خانے میں چلا جاؤں گا. آپ نے خود فرمایا تھا اور خود سے ایسی حرکت کی, آپ نے خود سے ایسا کام سرزد کیا اپنی طرف سے تاکہ لوگ اٹھا کر کے لے جائیں. اللہ والا چاہتا ہے. کچھ سلسلے کے ایسے مشائخ گزرے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگ تو دیوانہ سمجھے, اور دیوانے کو اسی میں فائدہ ہے, اسی میں فائدہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاگل خانے کے جو انچارج تھے, اس میں جو ڈاکٹر تھے, سرجن تھے, سبوں نے دیکھا ہے آپ کا دروازہ بند کر کے چلے جاتے. قیدیوں کو بند کرنا الگ ہے, پاگلوں کو بند کرنا الگ ہوتا ہے. وہاں پر تو ان کو گولیاں دینی ہے, ان کو سب کچھ سنبھالنا ہوتا ہے. تاج الاولیاء کو دروازہ بند کر کے آتے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تاج بابا کو کبھی تاج آباد میں دیکھا, کبھی کامٹی میں دیکھا. لوگ آ کر کے کہتے, اور وہ ڈاکٹر صاحب پاگل خانے کے پریشان رہتے, ہم تالا لگاتے ہیں اور لوگ کہتے ہم باہر دیکھ رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک صاحب ہے وہ حج پر گئے ہوئے تھے,
जबल अरफात में एक बुजुर्ग को देखा। वो साहब ने पूछा आपका नाम क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा हमको ताजुद्दीन कहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? कहा नागपुर में रहता हूँ, हिंदुस्तान में। पागल खाने के पास एक झोपड़ी है मेरी, मैं उस झोपड़ी में रहता हूँ। वो हाजी के दिल में बस इतना जुमला असर किया। अल्लाह वाले को देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना दिल दे बैठते हैं, जिसका दिल पाक हो। अब हज करने के बाद वो हाजी साहब कहते हैं मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं घर जाने के बाद, वतन वापस आने के बाद पहले नागपुर जाऊं, मैं देखूं वो बुजुर्ग रहते कहां हैं, मैं देखूंगा वो बुजुर्ग रहते कहां हैं जो जबल अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को मेरे साथ हज अदा किए और उन्होंने अपना तारुफ भी कराया। मैं चाहता हूं एक बार नागपुर जाऊं और वो पागल खाने की झोपड़ी कहां है देख लूं, क्या सही में वो बुजुर्ग यहां रहते हैं। वो हाजी साहब हज करके वापस आए, अपने गांव नहीं गए, नागपुर आए। नागपुर आने के बाद लोगों से वो पूछने लगे यहाँ पागल खाना कहीं है, कोई पागल खाने झोपड़ी है? लोगों ने कहा हाँ है, एक जगह पर पागल खाना है। कहा एक बुजुर्ग मुझसे मुलाकात हुई थी उनकी। कहा हाँ वो तो अंदर रहते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, पूरा नागपुर के आसपास के इलाके के सारे लोगों की भीड़ पागल खाने के पास लगी रहती थी। उस वक्त भी लोग अपनी हाजतें लेकर के आते थे। और जब ये हाजी साहब आए पागल खाने के पास, वहां पर बाहर एक शहर के बड़े रईस ज़ादे बैठे हुए थे, उनके हाथ में फालिज हो गया था और वो पागल खाने के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि बाबा से मेरी मुलाकात हो जाए। थोड़ी देर के बाद ये हाजी साहब वहां पहुंचे। वो रईस ज़ादे ने पूछा आप कहां से आए? कहा मैं हज करके आया हूं। कहा यहां क्यों आए, नागपुर क्यों आए? कहा मुझे अरफात के मैदान में एक बुजुर्ग मिले थे जिन्होंने अपना नाम ताजुद्दीन कहा और वो कहते हैं यहाँ के पागल खाने में कहीं रहते थे। कहा हाँ सही, आप तो मुलाकात किए होंगे, यहीं रहते हैं। इतने में पागल खाने के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब थे दरवाजा खोले, ताजुल औलिया को पागल खाने से बाहर आते हुए हाजी साहब ने देख लिया। देखा, बढ़ करके हाथ चूमे और कहा आप मेरे से पहले यहाँ आ गए, मैं तो हज करके लौटा, अभी मुझे वक्त हो गया, आप हज करके जल्दी वापस आ गए। तो ताजुल औलिया ने कहा जरा देर के लिए जुबान बंद करना बाबा। डॉक्टर साहब ये बात सुन रहे थे। वो हाजी साहब से पूछा क्या कह रहे हो? कहा मैं इनके साथ हज करके आया हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कैसे हज करके आया? पिछले 1 महीने से इनका दरवाजा ही नहीं खुला, पिछले 1 महीने से इनके दरवाजे को ताला मैं लगाता हूँ और तू कहता है अरफात के मैदान में इनके साथ हज करके आया। थोड़ी देर गुजरी, ताजुल औलिया मुस्कुराते हुए दोनों के बीच में आए। कहा डॉक्टर भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद हाजी साहब कहते हैं क्या ये हकीकत में इनके साथ हज करके आया हूं मैं? और डॉक्टर साहब कह रहे ये पागल खाने में ही थे, कौन सच्चा है? मेरी आंखें जो देखी वो सच या ये जो डॉक्टर बोल रहा है ये सच? मैं आपको एक बहुत बड़े नुक्ते की तरफ ले जा रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। ये वाकया 1400 साल पहले का नहीं, सिर्फ 100 साल पहले का है, सिर्फ 100 साल पहले का। वो हाजी साहब कहते मेरी आंखें सच्ची के डॉक्टर सच्चा, मैंने तो अरफात में देखा और ये कहता है पिछले 1 महीने से निकले नहीं। ताजुल औलिया आते हैं, ऐसे अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाया, हल्का बना करके वो हाजी साहब के आंखों पर रखा, इस तरह आंखों पर रखा। वो हाजी साहब देख करके घबरा गए। उस हल्के के अंदर से क्या देखा? वो हाजी साहब कहते हैं जिस वक्त मैं ताजुल औलिया के उंगुश्त के दरमियान से देख रहा था, मैं उस वक्त न पागल खाने में था न नागपुर में था, उस वक्त मैं जबल अरफात में हाजियों के साथ महसूस कर रहा था। मनासिक हज अदा हो रहे हैं, लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं, हर तरफ एहराम ही एहराम नजर आ रहे हैं। मैं हल्के से देख ही रहा था, पीछे से ताजुल औलिया ने एक चमाट लगाया, तमाशा लगाया और कहा क्या जी बाबा हम तुम्हारे साथ नहीं थे। अब तवज्जो चाहता हूं, ये कोई ढकी छुपी हुई बातें नहीं, जो हज किया हुआ हाजी वो भी देखा हुआ बयान कर रहा है। और ताजुल औलिया को गुजरे हुए कई हजारों साल नहीं हुए, 1400 साल बाद नागपुर की सरजमीन पर बैठा हुआ रसूलुल्लाह की आल का एक शहजादा हुसैनी सैयदजादा अपनी 2 उंगुश्त के दरमियान से एक हाजी की आंखों पर सिर्फ हल्का रख दे,
حاجی ناگپور سے عرفات کو دیکھ سکتا ہے تو پھر محسوس کرو غریب نواز کی آنکھوں پر جب عثمان ہارونی نے انگلیاں رکھی تھی تو غریب نواز نے پہلا آسمان بھی دیکھا، دوسرا تیسرا بھی، چوتھا پانچواں بھی، چھٹا ساتواں بھی۔ پیر نے پوچھا تھا عثمان ہارونی نے، معین الدین بتا میری انگلیوں کے بیچ سے کیا نظر آ رہا ہے؟ معین الدین چشتی نے کہا تھا خواجہ عثمان ہارونی سے، مرشد گرامی مجھے ساتواں آسمان ہی نہیں عرش خدا تک نظر آ رہا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد علی سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نگاہ علی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج تاج الاولیاء کی ایک بات اپنا حلقہ رکھ کر کے ایک حاجی کو بتایا، اور وہ حاجی کہہ رہے میں اس وقت اپنے آپ کو عرفات کے میدان میں محسوس کر رہا ہوں، لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، احرام ہی احرام دکھ رہے ہیں۔ اور پھر تاج الاولیاء نے کہا کیا جی بابا ہم یہاں نہیں تھے ساتھ میں؟ اب اس واقعے کے بعد پھر مجھے احساس ہوا 1400 سال کے بعد یہ تاج الدین بابا ناگپور میں ایسی کرامت کیوں دکھانے آئے، یہ لوگوں کو ایسی کرامت کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر ایمان نے جواب دیا، 1400 سال کے بعد بہت سارے لوگ ایمان بیچ چکے تھے، بہت ساروں کا عقیدہ مردود ہو رہا تھا، تب تاج الاولیاء نے دکھایا او عقل کے اندھو دیکھو، مجھ جیسا مجذوب پاگل خانے میں بیٹھ کر کے انگلیوں کے بیچ سے ناگپور سے مکہ پہنچا سکتا ہے تو وہ رحمت للعالمین جس پر نظر ڈالے کیا وہ ابو بکر صدیق نہیں بن جائے؟ کیا وہ عمر فاروق نہیں بن جائے؟ جس پر نظر ڈالے وہ عثمان ذو النورین نہ بن جائے؟ جس پر نظر ڈالے وہ علی حیدر کرار شیر خدا نہ بن جائے؟ نگاہ کی بات ہے۔ 1400 سال کے بعد اپنی کرامت سے بتایا کہ تم آج کے اس ولی کی طاقت دیکھ رہے ہو اور رسول اللہ کی طاقت کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے اولیاء کو بھیجا ہے جو اپنی کرامات سے امت کا عقیدہ سدھارتے رہے۔ تاج الاولیاء کی کرامات صرف کہانیاں نہیں ہیں جو سن کر کے چلے جائیں، عقیدے کو زندہ کرنے والی کرامات ہیں، عقیدے میں جان ڈالنے والی کرامات ہیں۔ ایک بار تاج باغ میں، اب سنیے، تاج باغ میں ایک صوفی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دکان کے سامنے، حلوائی کی دکان کے سامنے بیٹھا تھا، تاج بابا گزر رہے تھے، یکا گاڑی اس دن آئی تھی، بیل گاڑی گھوڑا گاڑی، اس سے جا رہے تھے تو اچانک گاڑی کو بابا نے روک دیا اور کہا صوفی صاحب آؤ ہمارے ساتھ، ہم تم کو دوسری مٹھائی کھلاتے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں میں حلوائی کی دکان چھوڑ کر جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا، یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اور سننا توجہ سے، میں کہانیاں نہیں سناؤں گا، میں وہ سناؤں گا جس سے عظمت رسول کا اظہار، ناموس رسالت کسے کہتے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں میں یکا گاڑی میں بیٹھ گیا اور تاج بابا گاڑی کو جو ہانکنے والا تھا اس سے کہتے ہیں ہانک اور تیزی سے چلا۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، صوفی صاحب کہتے ہیں اچانک ہم ایک محلے میں آئے، میں تو ناگپور کا پیدا ہوا، ناگپور میں میری جوانی گزری، جس محلے میں آیا وہ محلہ ناگپور کا ہے ہی نہیں، یہ گاڑی اچانک کہاں آ گئی؟ تو دیکھا تاج بابا ایک جگہ رکے گاڑی میں اور مٹھائی کی دکانیں تھی، گورے چھٹے لوگ، اونچے چوڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں، تاج بابا ان سے بات کر رہے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں مجھے بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ پشتو زبان میں بات کر رہے ہیں، پشتو زبان افغانستان کی کندھار کی زبان ہے۔ کئی لوگوں سے ملاقات کیا، کندھاری لوگوں سے بات کیا، اس سے بات کیا، اس کی خیریت پوچھی، اس سے کیا، اس کی خیریت پوچھی، دکانیں دیکھا اور اس کے بعد مٹھائی کھلائی۔ صوفی صاحب سے کہا جلدی چلو مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ کندھار کے لوگوں سے ملاقات، اور واپس جب وہ یکا گاڑی پہنچی تو صوفی صاحب کہتے ہیں میں تاج باغ میں تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، تاج آباد شریف میں تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں علاقہ کہاں ہوتا ہے، ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو افغانستان کے کندھار کی بات ہے جہاں تم عصر سے مغرب کے بیچ میں جا کر کے بھی آ گئے۔ بعد میں جب پتا چلا تو صوفی صاحب تلاشتے ہوئے تحقیق بھی کیے کہ حقیقت میں گیا بھی تھا کہ نہیں، وہ سفر کر کے گئے بھی، علاقہ ڈھونڈا بھی، مٹھائی کی دکان بھی ملی، لوگ بھی ملے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ناگپور میں
असर से लेकर मगरिब के बीच में, और निकलूं और कंधार जाकर के वापस आ जाऊं। वापस आए तो सूफी साहब बैठे हुए थे। ताजुल औलिया क्या कहते हैं सुनो। ताजुल औलिया कहते हैं लोगों को समझ में नहीं आता रसूलुल्लाह मेराज में कैसे गए, कैसे आए। सूफी साहब कहते हैं मैं सोचता तो था कि रसूलुल्लाह की मेराज का वाकया इतना लंबा होता है कि जिब्राइल आए बुराक लेकर, मक्का गए, मक्का से बैतुल मुकद्दस, आसमानों का सफर, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, खुदा से बातें की, वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अरे बयान करने में इतना वक्त लग जाता है और रसूलुल्लाह का सफर 1 मिनट से कम में हो गया था। सूफी साहब कहते हैं मैं दिल में ये बात सोचता था इतना लंबा सफर कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनकार करता था, दिमाग में ख्याल आता था कि कैसे हुआ होगा रसूलुल्लाह का सफर। रोज ये सोचता था और असर के दिन बैठा था, ताजुल औलिया आए, उठा, यक्का गाड़ी में बिठाया और असर से मगरिब तक कंधार अफगानिस्तान की सैर कराकर वापस ले आए और बताया 1400 साल बाद रसूलुल्लाह का एक बेटा असर से मगरिब के बीच कंधार जाके आ सकता है, तो ये जिसके खून का असर है उस सैयद आलम के सफर का हाल क्या होगा। जिसकी ताकत को दो आलम की परवाह ना हो, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। अजीज अरामी, ताजुल औलिया की करामात रसूलुल्लाह के मौजिज़ों का इजहार करना है। जो इतने दिनों के बाद अकीदे मर गए, मुर्दा हो गए थे, उनको अपनी करामात से बताया। आज भी मैं कहता हूं कुछ खोटे सिक्के होंगे अगर, तो ताजुल औलिया के आस्थाने पर आकर बैठ जाएं, तुम्हारे अकीदे में इंशाअल्लाह फिर से शिफा मिल जाएगी। जो इनकार करते हैं, ये सब सुन्नी लोग कहानियां सुनाते हैं। अरे कहानियां नहीं है, आओ दरबार में, आस्थानों में, यहां पर 1-2 आदमी कहानी सुनाकर चले जाए तो बात अलग है। यहां तो सुनाने वाले अपने भी हैं और दूसरे भी हैं, जिन्होंने देखा। इसलिए कि ताजुल औलिया की करामात सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं थी, हिंदुओं के साथ भी थी। उनकी भी जरूरियात पूरी होती थी, उन्होंने भी देखा है और वो भी एतराफ करते हैं, आज भी एतराफ करते हैं ताजुल औलिया की अजमत का। लेकिन एक हैरत की बात है, नागपुर के ही नहीं हर इलाके के अक्सर हिंदुओं में ताजुल औलिया की अकीदत है और मोहब्बत है और अजमत है। वो कैसे कोड़ मरीज हैं जो टोपी भी पहनते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं और ताजुल औलिया से नफरत करते हैं। कैसे अकीदे के बीमार लोग हैं, उन लोगों को सिर्फ एक हदीस काफी है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। अल्लाह खुद फरमाता है, मन आदा ली वलियन फकद आदनतुहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करता है वो अल्लाह के साथ जंग कर रहा है। तो फिर बचेगा कहां, क्या बचेगा। मेरे अजीज, अब समेटते हुए बातें एक और मैं कहूंगा। ताजुल औलिया अपनी जिंदगी को जज्ब के जिन अय्याम में गुजारा है, अल्लाह का एक वली जब अपने आप को फना कर लेता है ना, तो उसकी जुबान ऐसी हो जाती है कि जुबान उसकी रहती है, कलमा अल्लाह का होता है। जो बोलता है वो हो जाता है, जो करता है उसमें असर होता है। एक जगह पर ताजुल औलिया गए, खेती बाड़ी वाले वहां के परेशान थे, कहत साली थी, बारिश नहीं कई जमाने से। हर कोई किसान आ रहा है, कह रहा है बाबा बारिश के लिए दुआ कर दो। आप बैठे, दीवाना अक्सर ऐसे काम करता है जो अकलों में आते नहीं। ताजुल औलिया कहते लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ, पानी का उससे क्या ताल्लुक है, पानी का क्या ताल्लुक है। लेकिन तवज्जो, किसान वही करते रहे जो बाबा कहते रहे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने एक लोटा पानी मंगवाया और उस आग में पानी डालने लगे तो आग बुझ नहीं रही थी, बल्कि वो पानी के बुखार बन करके आसमान की तरफ उड़ रही। और कहा ये नियाजमंदाना बातें होती हैं, महबूबाना अंदाज होता है, महबूबाना अंदाज होता है। पानी डालते आग में, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा देख मौला, आग लगी मेरे पानी से तो बुझती नहीं, तेरे पानी से तो बुझा दे। मेरे पानी से तो बुझती नहीं, तेरे पानी से तो बुझा दे। इतना कहना था कि किसान कहते हैं अबर छा गया, हर जगह झमाझम बारिश शुरू हो गई, हर जगह बारिश थी। ये नियाजमंदाना अंदाज, ये महबूबाना अंदाज उन अल्लाह वालों का होता है। इसीलिए मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपको बताया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं
کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کیا ہے, اپنی انا کو, اپنا ایگو ختم کیا ہے. آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ کرامات اب کیوں نہیں ہوتی, اب ایسے اولیاء دکھتے کیوں نہیں. میرے عزیزو, ہر جگہ مادیت کا دور ہے, ہر کوئی ہوس اور لالچ کے پیچھے دوڑ رہا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, لیکن آج دیکھیں حالات کس طرح کے ہیں. یہاں پر دل میں ہوس نے اتنی جگہ لے لی ہے, اتنی جگہ لے لی ہے, عیاشیاں اتنی زیادہ ہیں, اور کیا تمہاری زبان میں اثر باقی رہے گا؟ صبح سے لے کر شام تک گالی گلوچ کرنے والی زبان اور اپنے جسموں کو نشہ کر کے برباد کرنے والے جوان اگر یہ تمنا کرتے بیٹھے رہیں کہ ہم جب بھی دعا کریں تو فوراً دعا قبول ہو جائے, کیسے ہوگا؟ آپ نے اپنے آپ کو برباد کیا. وہ تاج الاولیاء تھے, ایسا نہیں کہ مجبوری میں پاگل خانے آ گئے اور یہ راستہ چن لیا. کچھ لوگ مجبوری میں, آج کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مجبوری میں مولوی بن گئے. مجبوری میں تاج الاولیاء فوج میں ملازمت کرتے تھے, ملٹری میں تھے, 1-2 سال نہیں 3 سال خدمات کیا اس دیش کے لیے ہندوستان میں. اس وقت فوج میں رہنے والا ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے, مائنڈ سے بھی اچھا ہوتا ہے, جسم سے بھی اچھا ہوتا ہے. فوجی کا پاگل ہونا آسان بات نہیں, لیکن آپ فوج کی ملازمت کو ترک کر کے ساگر میں آپ نے چلا کشی شروع فرمائی تھی, مجاہدے کرنے لگ گئے. آپ کے گھر والے سمجھانے آ گئے تھے, پھر بھی آپ اس راستے پر چلتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اچھے کپڑے لا کر کے دیتے, مگر زندگی بھر ایک تہبند پر اور ایک جبے پر آپ گزارا کرتے رہے. ایک تہبند اور ایک جبہ, جس نے دنیا سب چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا؟ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کچھ لوگوں کو ماڈرن خیالات کے کہتے ہیں ان کے باتوں میں اتنا اثر کیسے ہو سکتا ہے, بارش ہو جائے, اولاد ہو جائے اور مال مل جائے, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ سنو, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت تھی, بچے نہیں تھے اس کے, وہ دعا کرانے کے لیے گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوح محفوظ میں بچے لکھے ہوئے نہیں ہیں. کہا جا صبر کر لے, تیری قسمت میں بچے نہیں ہیں. وہ جا رہی تھی, راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا, ایک مرد کلندر درخت کے نیچے. پوچھا روتی بیوی کہاں جا رہی ہے؟ کہا بچے نہیں ہیں, مایوس ہوں, اور گئی تھی میں دعا کروانے کے لیے. انہوں نے لوح محفوظ دیکھا, لوح محفوظ میں بھی 3 قسم کی تقدیریں لکھی ہیں. تقدیر مبرم ہے, شبہ مبرم ہے اور تقدیر معلق ہے. میں تقدیر معلق کی بات کر رہا ہوں. اس عورت کی تقدیر میں بچے لکھے ہوئے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کر لے جا. وہ عورت کہتی ہے درویش سے, بابا میرے بچے نہیں ہیں, میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں. بابا نے کہا ٹھیک ہے جا, گھر میں جا, آج رات کو سجدہ کر, خوب رو, اللہ دینے والا ہے. گئی عورت, روئی, دعا کرتی رہی. چند مہینوں کے بعد پتا چلا اس کو حمل ہو گیا, اور گھر میں 9 مہینے کے بعد ہنستا خوشحال ایک بیٹا پیدا ہوا. بچے کی پرورش ہوئی. تھوڑے دنوں کے بعد دوسرا حمل ہوا, دوسرا بیٹا, پھر تیسرا بیٹا, پھر چوتھا بیٹا, پھر 5واں بیٹا. لائن لگی ہے. وہ عورت کے 7 بیٹے ہو گئے. عرصہ گزر گیا, 13-14 سال گزر گئے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. اس عورت کو دیکھ کر پہچان لیا, چند سالوں پہلے میرے پاس آئی تھی اولاد کی بھیک مانگنے. میں نے تو دیکھا تھا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں, لیکن یہ کس کے بچے لے کر کھیل رہی ہے. اس سے پوچھا بی بی ہے کس کے بچے؟ کہا اللہ کے نبی یہ میرے ہیں. کہا جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کہا نہیں سچ بول رہی ہوں. کہا کیسے؟ کہا اللہ دے دیا, ایک درویش نے شاید دعا کر دی. یہاں ایسا نہیں ہے کہ نبی کے دعا سے بڑھ کر کے درویش کی دعا میں بتا رہا ہوں, نہیں. موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, مولا اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا, میں نے دیکھا تھا, لیکن اب اس کو کیسے مل گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن اگر اس کے لیے کوئی میرا محبوب مانگ لیتا تو میں دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام آپ نے مانگا تو نہیں تھا, لیکن وہ درویش کے مانگنے پر رب تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب ہم دیتے ہیں. آپ ایک کام کریں, ایک ہاتھ میں چاقو لیں, ایک ہاتھ میں برتن, اور جا کر کے اپنی قوم سے کہیں اللہ نے تمہارے جسم کے ٹکڑے مانگے ہیں, ایک گوشت کا ٹکڑا دے دو. کوئی بھی آپ کا امت یا آپ کا غلام گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دے. موسیٰ علیہ السلام آئے,
اپنی قوم کے پاس کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دو. اور ان کی قوم نافرمان بڑی تھی, بھاگنے لگی ادھر سے ادھر, کوئی دروازے بند کر رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ارے یہ آج گوشت مانگ رہے ہیں, کل کلیجہ مانگیں گے. سب ادھر ادھر چلے گئے. شام ہونے کو تھی, اس درخت کے پاس سے گزر رہے تھے, وہ درویش بیٹھا ہوا تھا. آپ نے آواز لگائی, درویش بھاگتا ہوا آیا اور کہا اے کلیم اللہ چاقو دے دو اور برتن دے دو. اللہ نے مانگا ہے. کہاں اللہ نے مانگا ہے. وہ درویش پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کاٹنا شروع کیا, پھر ادھر سے کاٹا, ران کا کاٹا, پنڈلی کا کاٹا, پیٹ کو کاٹنے لگا. جگہ سے وہ چمڑی چھل کر کے ٹکڑے کاٹ کر برتن میں رکھتا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رے دیوانے, میں نے کہا